ہر اس چیز سے محروم رکھا گیا ہے جس سے 76 سال سے اس ملک کی اشرافیہ اور لٹیرے مستفید ہو رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے خلاف اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کے نفاذ کے لیے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے پاکستان کو اس منزل اور اس راہ پر گامزن کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا پاکستان بچاؤ مارچ. اس وقت ملک کے اندر کوئی اپنی سیاست بچا رہا ہے, کوئی اپنی عزت بچا رہا ہے, کوئی اپنی وزارت عظمیٰ اور اپنے نااہلی کے کیس ختم کروا رہا ہے, لیکن الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنی تمام مفادات کو بالائے طاق رکھ کر اس وقت صرف پاکستان کے نظریے اور پاکستان کی قوم کی بات کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور پاکستان کی عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے جن کو مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی کے پاٹوں کے اندر رکھ کر پیس دیا گیا ہے, خصوصاً شہر کراچی جس کے عوام کو اس کی انتظامیہ اور اس کی حکومت اور اس کا سارا سسٹم جو ان کو گننے سے بھی قاصر ہیں, جو ان کو گنتی میں بھی شامل کرنے سے قاصر ہیں, اور جو مردم شماری کے نام پر اس قوم کے ساتھ, اس شہر کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. شہر کی ایک جو ہے وہ 3 کروڑ کی آبادی کو 1 کروڑ 80 لاکھ تک بتایا جا رہا ہے, اور 1 کروڑ 95 لاکھ تو نادرا پاکستانی کراچی کے باسیوں کو شناختی کارڈ کا اجرا کر چکی ہے. لیکن اس ساری بدماشی کے پیچھے وہ ساری حکومتیں جو مسلسل 4 مرتبہ پاکستان کے اندر اور سندھ کے اندر, خصوصاً کراچی کے اندر یہ ساری حکومت کر رہے ہیں, لیکن عوام کا کوئی بھی حال پرسان حال نہیں, بلکہ گیس کی جو ہے لائنیں ان کے اندر گٹر کا پانی مکس ہو کر میٹروں کے اندر آ رہا ہے, اور سوئی صدرن والے ان میٹروں کو صاف کرنے کی بھی مجاز نہیں. قوم اپنی مدد آپ کے تحت گیس لینے کی بجائے ان لائنوں سے گندا پانی وصول کر رہی ہے, اور پانی کے جو صورتحال ہے اس وقت, پانی کے اندر شگاف لگا کر جو ٹینکر مافیا کو نوازا جا رہا ہے, اس کے پیچھے حکومتی مافیا بھی شامل ہے, انتظامی مافیا بھی شامل ہے, KMC بھی شامل ہے. وہ سارے ادارے جو اس وقت کراچی کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں, انشاءاللہ ان کے خلاف عملی اقدام کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے پاکستان بچاؤ مارچ کا اقدام کیا ہے. اور اس کے بعد کے الیکٹرک کے نام پر جو پچھلے کئی برسوں سے, کئی دہائیوں سے اہلیان کراچی کا خون چوسا گیا ہے, اب ان کی دوبارہ رینیو کرنے جا رہے ہیں وہ ممبرشپ کو, اور جو بھی وہ جو اس کے ساتھ معاہدہ ہے لائسنس کو رینیو کرنے کے بجائے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کے الیکٹرک کو صرف کراچی کا اکیلا بجلی کا شراکت دار نہ بنایا جائے, بلکہ مختلف کمپنیز کو یہ لائسنس دیا جائے تاکہ ہر شہر, بلکہ ہر ضلع کے کراچی کے 7 ضلع ہیں, 7 ضلعوں کو مختلف کمپنیوں کو یہ دیا جائے جس کی بجلی کے نرخ سستے ہوں, جس کی معیار اچھا ہو, اور جس کا جناب ترسیل بجلی کی اچھی ہو. آئندہ آنے والے وقت میں ان کمپنیوں کو کراچی کے لیے بجلی کی فراہمی کا لائسنس دیا جائے. یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کراچی کے حوالے سے. اور دوسرا مطالبہ, وزیر اعلیٰ سندھ نے جو اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا کہ ہم 20 لاکھ گھر جو سیلاب زدگان ہیں ان کو بنا کر دیں گے اور ان کی مداوع کریں گے, ان کی پرسان حال ان کے جناب پوچھیں گے, لیکن ایک گھر بھی ابھی تک سندھ گورنمنٹ کی طرف سے سیلاب زدگان کو بنا کر نہیں دیا گیا. اور سندھ سیلاب کے اندر جو سکول اور جو ہسپتال زد میں آئے, ان سارے ہسپتالوں کے اندر ابھی تک نہ کوئی علاج معالجے کا نظام درست ہو سکا, نہ اس کا فرنیچر اور اس کی ضروریات, جو ہسپتال کی ضروریات ہے, میڈیکل ضروریات, وہ پوری کی جا سکی, بلکہ جو سکول منہدم ہوئے سیلاب کی زد میں آئے, ان سکولوں کے اندر ابھی تعلیمی نظام بھی شروع نہیں کیا جا سکا. اتنی بدکار اور اتنی بے شرم اور اتنی گھٹیا حکومت جو سندھ نے یہاں کی ہے, وہ اس کی مثال پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی. پاکستان کے اور علاقوں میں بھی سیلاب آیا, لیکن وہاں کہیں نہ کہیں نظام بحال ہو چکا ہے, لیکن سندھ حکومت نے اپنی بے شرمی اور ڈٹائی کی روایت کو برقرار رکھا, اور سندھ کی عوام کو
بالکل ہر قسم کی سہولت سے محروم رکھا. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو قوم کے سامنے جھوٹ بولا ہے، اگر جھوٹ نہیں ہے تو اس کو عملی اقدامات پہنانے کے لیے فی الفور اس کے اقدامات کیے جائیں. اور پاکستان جو وفاقی حکومت ہے، اور کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی وفاق کی حکومت کی شراکت دار ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے جو پٹرولیم کی مصنوعات کو آسمان کے ساتھ لگایا گیا ہے اور قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، بجلی کے بلوں کی صورت میں، گیس کے بلوں کی صورت میں، گیس کے ٹیکسز کی صورت میں، بجلی کے ٹیکسز کی صورت میں، ان تمام سے قوم کو نجات دلوائی جائے اور قوم کو کوئی ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ یہ آنے والے وقت میں کوئی سکھ کا سانس لے سکے اور آنے والے الیکشن کے اندر کوئی زندہ رہ سکے. ورنہ قوم کا جو حال ہو چکا ہے، بے روزگاری، بد امنی، بھتاخوری، اور خاص طور پر کراچی کے اندر جو ڈاکو راج اس گورنمنٹ کی ناک کے نیچے دندناتا پھر رہا ہے، اس کو لگام دی جائے. یہ ساری ہمارے مطالبات ہیں انشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اور نوبت نہیں آئے گی کہ تحریک لبیک پاکستان اس سے اگلا قدم اٹھائے. ہمارے مطالبات کو پورا کیا جائے گا. بہت شکریہ جی. تمام چیزیں گئے عوام میں غم و غصہ لیے، ہیروز کے تمام چیزیں جلا دی گئی، گرا ہوا، اس پہ کیا ہے تحریک لبیک کا؟ دیکھیں پاسپورٹ کے جیسے کہا گیا کہ نفرتیں پھیلا گئی، لیکن عوام میں غم و غصہ پاسپورٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تحریک لبیک کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں تحریک لبیک کا موقف یہ ہے کہ 9 مئی کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کی کسی ایک چیز کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، بلکہ ہم اس کے بھرپور خلاف ہیں. اگرچہ ایک لیڈر کا گرفتار ہو جانا معنی رکھتا ہے اس کی جماعت کے لیے، لیکن اس ملک کا کوئی جرم نہیں ہے، اس قوم کا کوئی جرم نہیں ہے. انہوں نے ہی منتخب کر کے اس کو وزیر اعظم بنوایا تھا کہ اس ملک کی بہتری کے لیے، لیکن اس شخص نے اس پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، اس کے اداروں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، اور پاکستان کی املاک کو آگ لگانی شروع کر دی. اس کے ہم سخت خلاف ہیں، اور ہم ہر اس چیز جو پاکستان کی جلائی گئی ہے، پاکستان کی ملکیت ہے، ہم اس کے ساتھ مکمل ہمدردی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے 9 مئی کے واقعات کی تو مذمت بھی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود گرفتاریاں ان کی نہیں ہو رہی. اگر ہو رہے ہیں تو ان کو جو کوٹے ہیں وہ بیل بھی اس طرح دے رہی ہیں، آپ لوگوں کو بیل نہیں دی گئی. دوسرے لوگ جو سیاستدان پکڑے جاتے ہیں ان کو بیلیں نہیں دی جاتی، ان کو تو درجنوں کے حساب سے بیلیں دے دی گئی، اور جو کیس نہیں بھی کیے عدالتیں یہ کیا کر رہی ہیں پاکستان کے اندر؟ ہر ادارہ اس ٹائم اپنی آئینی حدود کو تجاوز کر رہا ہے، اور ہم ایک جملہ بولا کرتے ہیں وہاں پر بھی، وہ یہاں بھی بول دیتے ہیں کہ کتی چورا نال ملی ہوئی ہے. اور اس وقت جو سہولت کاری پی ٹی آئی کی جا رہی ہے، ہمارے ذمہ داران نے پہلے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے عمارت سے وہ عدل کا ترازو اتار کے پی ٹی آئی کا پرچم لگا دینا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ یہ سارے ان کے نمائندے ہیں. اور جو لوگ بے گناہ تھے، جنہوں نے پاکستان کی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، اپنے اداروں کے خلاف نعرے نہیں لگائے تھے، اپنی فوج کی وردیاں کو جلایا نہیں تھا، اپنے قوم اور جناب اداروں کے اندر گھس کر آگ اور توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، ان کو تو 7 ماہ کے لیے عدالتوں نے سنوائی سے منع کر دیا تھا، بلکہ ان کی ضمانتیں تک نہیں لی گئی. ان کے جناب کیسز کو 3 ماہ تک لٹکایا گیا، اور جناب ایم پی اوز کے آرڈر کے اندر 6 ماہ خود میں اس کا جناب اسی کی زد کے اندر 6 ماہ جیل میں نے اسی زد میں ایم پی اوز کے زد میں کاٹی ہے. اور ہمارے ہزاروں بلکہ سینکڑوں کارکنان اور ہزاروں کارکنان نے ایم پی اوز کے تحت اور جھوٹے مقدموں کے تحت کاٹی ہے، جن کی دہشت گردی عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں کوئی سنوائی کے لیے تیار نہیں تھا. آج ہم حیران ہیں کہ ایک لاڈلے کو پالنے کے لیے اس حد تک یہ ہمدردی کیوں کی جا رہی ہے. یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، یہ آئین کے ساتھ غداری ہے. اگر قانون ہے تو سب کے لیے برابر ہے، ورنہ قانون نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہے. دوبارہ آواز. جس طرح سے آپ لوگوں نے ناموس رسالت پر جب احتجاج کی کال دی تھی پورے پاکستان کے لوگوں نے، جب آپ کے احتجاج میں شدت آئی تو اس وقت کے وزیر داخلہ نے ٹی ایم پی کو جو ہے کارکن قرار دینے کی باتیں کر لی تھی، اور اس پر آپ پر کافی پابندی لگائی گئی. اور 9 مئی کے جو واقعات ہوئے پی ٹی آئی کی جانب سے، تو کیا آپ ان کو کارکن کرنے کے حوالے سے کوئی اس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں، جو تحریک لبیک پاکستان نے ناموس رسالت کے حوالے سے احتجاج کا کہا تھا، اس میں شدت آئی نہیں. اس میں شدت اس صورت میں آئی تھی جب آگے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، پولیس نے اور انہوں نے آگے سے شیلنگ کی اور واٹر کینن سے تیزاب برسایا، شہید کیے، گولیاں برسائیں. تو جب شہادتیں ہوئیں تو آگے سے
صاف ظاہر ہے مزاحمت تو ہونی تھی، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اداروں مطلب پولیس نے ہم نے دیکھا کہ ان کو جگہ دی اور ان کے احتجاج کرنے کا موقع دیا، لیکن انہوں نے کسی بھی شدت مزاحمت کے بغیر پورے پاکستان کو آگ لگانا شروع کر دی. ہمارے احتجاج سے ان کے احتجاج کو مماثلت نہیں ہے. ہمارا احتجاج ناموس رسالت کے لیے تھا. ہم نے اپنے ملک اور تنصیبات کو اور اپنے اداروں کے خلاف کوئی زبان اور بندی نہیں کی، بلکہ ہم نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ اس سفیر کو جو ملعون ہے، جو ملعون ملک کا نمائندہ ہے، اس کو ملک بدر کیا جائے. رہی بات آپ نے کہا کہ کالعدم کے حوالے سے ہمارا یہ موقف ہے کہ کالعدم کسی بھی جماعت کو نہیں کیا جانا چاہیے. اس کی بات کو پارلیمنٹ کے اندر میڈیا کے اندر ہو، اس کے موقف کو سنا جانا چاہیے، لیکن اس کا موقف درست ہے یا غلط، اس کے اوپر ہماری عدلیہ کو، ہمارے آئینی اداروں کو، ہمارے قانون کے رکھوالوں کو یہ دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کون ہے اور پاکستان کے خلاف کون ہے. اور اسی طرح ہماری قوم کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ کوئی مداری پن لگا کر، کوئی جناب قوم کو بے وقوف بنا کر، کوئی اپنی جناب چیزیں لگا کر اپنے پیچھے قوم کو لگا رہا ہے، تو اس کو قوم کو آنکھیں کھول کر اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. ہماری بات یہ ہے. حضرت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جی یہ احتجاج ایک فرد واحد جی جی اور اس میں تنصیبات نہ صرف تنصیبات کو آگ لگائی، سرکاری دفاتر کو آگ لگائی، شہری کو نقصان پہنچایا، ساری چیزیں ہوئی. آپ کہتے ہیں کلرم نہیں ہونا چاہیے، ان کا موقف ہونا چاہیے. ان کا موقف تو واضح ہو گیا کہ فوج پہ حملہ کیا، ان کی تنصیبات شہداء جو ہمارے شہداء ہیں ان کی چیزوں کو جلا دیا. تو آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ اس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو بھی ذمہ داران ہیں، قائدین ہیں، ان کو کورٹوں کے اندر لے کر جا کر واقعی طور پر سزا دینی چاہیے، اور جو اس کام کے اندر ملوث ہیں ان کو سزا دینی چاہیے. لیکن ان کے پیچھے لگ کر جو قوم نے کے بچوں نے کیا ہے یا قوم کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ بہرحال شفقت والا ہاتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ قوم کے بچے ہیں. وہی لوگ کل تک پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. آج اگر ان سے کہیں بھول چوک میں کسی کے پیچھے لگ کر غلطی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ کم از کم نرم ہاتھ رکھنا چاہیے. ان کو بھی کورٹس میں لے کر جائیں، ان کا بھی ٹرائل کریں. لیکن جو ذمہ داران ان کو اس حد تک لے کر گئے ہیں، جنہوں نے یہ بلوائی پن کیا ہے، جنہوں نے جناب ان کی قیادت کی ہے، جو ان کو اس حدود کو کراس کرنے پر مجبور کیا ہے، ان کو واقعی طور پر سزا دینی چاہیے اور ان کا ٹرائل کرنا چاہیے. حضرت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے اندر ریٹائرڈ ججز، ریٹائرڈ آرمی کے جنرل، ان کی فیملیاں، وہ سارے لوگ تھے. پورا پاکستان اس سے پہلے بھی پاک فوج کے نعرے لگاتا رہا ہے، آج بھی پاک فوج کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جو فوجی عدالتیں ان کا کہا جا رہا ہے، کیا ٹی ایل پی فوجی عدالتوں کے حق میں ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، فوجی عدالتوں کے حق میں ٹی ایل پی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایک جناب ایڈیشنل سیشن جج سے لے کر اوپر سپریم کورٹ تک سارے ادارے موجود ہیں. اگرچہ وہ اس وقت عمران خان کے مکمل ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہ دیں، آپ کسی کا ساتھ نہ دیں، آپ قوم کا ساتھ دیں اور پاکستان کا ساتھ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو بھی آئین اور جناب قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. وہ ماورائے عدالت تو نہیں ہے، وہ ماورائے قانون تو نہیں ہے. کوئی بھی شخص ہو اس پاکستان کے اندر سپریم سیٹ سے لے کر، یعنی صدر، آرمی چیف اور وزیر اعظم کی سیٹ سے لے کر ایک عام شہری تک، کوئی بھی پاکستان کے اندر ماورائے قانون نہیں ہے، ماورائے عدالت نہیں ہے، ماورائے کورٹ نہیں ہے. اس کو کورٹ کے اندر کھڑا کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ تم نے اس پاکستان کے اندر ساری مراد لی ہے، ریٹائرڈ ہو کر بھی پینشنز لی ہیں، تم اس پاکستان کے خلاف کیوں گئے ہو؟ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. صاحب بھائی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بار پہلے بھی تحریک البیت پاکستان نے جب اعلان کرنا تھا حکومت کے خلاف 2021 کے اندر، تب بھی تحریک البیت پاکستان کے بانی کے بیٹے یعنی کہ آپ کی گرفتاری عمل میں آ گئی تھی. اگر ابھی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو تب کیا دوسرا پلان بی کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے، ہم جیل چلے جاتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے کارکنان کبھی بھی ملک کی تنصیبات کو نہیں جلائیں گے. ہمارے کارکنان اور اگر کوئی بھی ایسا حالات ہو جائے گا، ہمارے کارکنان پاکستان کے خلاف نہیں جائیں گے اور پاکستان کی پے کے خلاف، بلکہ اس کا ایک پتہ توڑنے کے بھی روادار نہیں ہوں گے. احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اس سے نہ ہمیں حکومت روک سکتی ہے، نہ حکومت کے پروردہ لوگ روک سکتے ہیں. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو مارچ ہے اس میں آپ کے پیٹرول کی مصنوعات جو ہے 14% کے برابر کی جائے، یہ مطالبہ بھی ہے. حالیہ گستاخیاں جو ہیں اس کے خلاف بھی آپ کریں، مگر آپ کا جو مطالبہ اس کے اندر ایک اہم مطالبہ یہ ہے، عافیہ صدیقی جو کہ امریکہ کی قید میں کافی عرصے سے قید ہے، تو کیا حکومت آپ سے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے راضی ہوگی اس ایشو پہ؟
دیکھیں جی ہمارا مطالبہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے تحریک لبیک جب اپنا مطالبہ لے کر آتی ہے تو وہ اپنا مطالبہ بنواتی ہے حکومت اور انشاءاللہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے قوم کی بیٹی ہے اور قوم کو رہائی دلوانے کے لیے انشاءاللہ ہماری جان کی ضرورت پڑی قوم کی بیٹی کو رہائی دلوانے کے لیے وہ بھی ہم دیں گے مال کی ضرورت پڑی اور خون کی ضرورت پڑی انشاءاللہ ہماری ہر چیز اپنی بہن کے لیے حاضر ہے اور کوئی سوال نہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ